جب صحت کی بات آتی ہے، اگر ہم اپنی جسمانی صحت کی بات کریں تو آج کل کی خوراک، آج کل کی غذا اتنی زیادہ پیور نہیں ہے جتنی پہلے کے دور میں ہوا کرتی تھی. آپ لوگوں نے یہ چیزیں سنی ہوں گی اپنے بابا سے، اپنی ماما سے یہ چیزیں سنی ہوں گی کہ پہلے کے لوگ اگر روٹی کے ساتھ پیاز کھا لیتے تھے تو بھی وہ ٹھیک رہتے تھے، ہٹے کٹے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی روٹی طاقتور تھی، ان کی روٹی پیور تھی، پیور گندم کی روٹی. لیکن آج کل تو مطلب گندم بھی، ہمارا جو آٹا آتا ہے گھر پہ وہ بھی پیور نہیں ہوتا. میری مما یہ چیز کہتی ہیں کہ مطلب یہ آٹا جو ہے اس طرح سے کہ جو سوکھی روٹی بچ جاتی ہے وہ اسی کو گلینڈ کر کے پاؤڈر بنا کر پھر اسی چیز میں ملاوٹ کر کے ہمیں دے رہے ہیں. تو دیکھیں صحت ہماری، جہاں پر صحت کی بات آتی ہے تو ہماری جسمانی صحت اتنی زیادہ ویک ہے. اگر ہم کمپیئر کریں خوراک کو تو آج کل کے دور میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور ہر چیز میں جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز پیور نہیں ملتی ہے. ایون سبزیاں بھی ہمیں پیور نہیں مل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ بھئی سبزی پیور ہے تو ہم وہ کھا لیں، جس سے ہمیں نیوٹریشن اور ہمارا جتنا بھی مطلب صحت کا ہے تو وہ بیلنس رہے. لیکن ایسا نہیں ہے. تو بات جب آ جاتی ہے صحت کی تو صرف ہمیں جسمانی صحت نہیں دیکھنی ہوتی، ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے، ہمیں اپنی ذہنیت بھی دیکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو نیو جنریشن ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کتنی زیادہ پرابلمس فیس کر رہی ہے. کیسے پرابلمس فیس کر رہی ہے؟ مینٹل ہیلتھ کا ٹھیک رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے تو وومنس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو جو ہے اس طرح کے ٹراماٹائز چیزوں سے گزرنا بہت ہی زیادہ پڑتا ہے. اگر ہم میل کے مطلب دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو وومنس جو ہیں وہ زیادہ مینٹل ہیلتھ کی طرف مطلب مینٹلی ویک ہوتی ہیں. لیکن جتنا میں نے نوٹ کیا ہے تو وہ نیو جنریشن جو آج کل ہماری چل رہی ہے وہ کافی اس چیز کو لے کر ڈسٹرب ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کر کافی ڈسٹرب ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنی لائف میں نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر کچھ پازیٹیو چل رہا ہے، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے تو وہ چیز ہم نارمل سمجھتے تھے جو پہلے کی جنریشن ہوا کرتی تھی. لیکن ابھی کی جنریشن کو اپنے ماں باپ سے اٹینشن چاہیے، ان کی اٹریکشنز چاہیے، ان کی مطلب اگر بہن بھائیوں کی آپس میں کوئی بات چیت چل رہی ہے، بہن بھائیوں کے بھی ساتھ ان کو وہ اٹینشن چاہیے، وہ پیار چاہیے جو کہ اس کو خود نیڈ ہے. دیکھیں کبھی کبھار اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے لیکن آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی سامنے والا کوئی میرا بھائی ہے یا کوئی بہن ہے تو وہ مجھ سے کس طرح کی اٹینشنز چاہتا ہے، وہ کس طرح کی مجھ سے مطلب کس طرح کی وہ مجھ سے اٹینشنز چاہ رہا ہے، وہ کس طرح کی مجھ سے پیار چاہتا ہے جس طرح سے میں اس کو کور کر سکوں. تو یہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی سامنے والا کیا چاہ رہا ہے. تو آج کل کے دور میں مینٹل ہیلتھ کو لے کر ہر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے. خواتین تو حد سے زیادہ ہیں، لیکن نیو جنریشن جتنی بھی ہماری ہے وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، بہت زیادہ جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے. بلا وجہ کی چیزوں میں انوالو رہنا یا اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے، یہ چھوٹی موٹی اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ خود پہ اوور برڈن کر لینا، تو اس چیز سے بھی جو ہے ان کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. پھر ابھی بات کرتے ہیں ہم خواتین کے اوپر. جیسے کہ ہمارے آج کے ٹاپک ہی عورتوں کے اوپر ہے تو ہمیں عورتوں کے اوپر ہی بات کرنی ہے. اسپیشلی بلوچستان میں آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہماری فیمیلز جتنی بھی ہیں وہ خود کی کیئر اتنی نہیں کرتی ہیں. ہماری مما کو دیکھ لیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کی مما کو دیکھ لو کہ بھئی وہ بیمار بھی ہوگی تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ان کا کوئی الگ ہی تھنکنگ چل رہی ہوتی. ایون ہماری خواتین کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے مطلب صحت کا ٹھیک ہونا، ان کی مینٹل ہیلتھ کا ٹھیک ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتی. ہمارے بلوچستان کے بہت سے لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارمونل چینج کیا ہوتا ہے. پتہ ہے ہارمونل چینج ایک فیمیل کو ہوتا ہے اور کافی ٹائم بعد ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. موڈ سوئنگ سے مراد کہ بلا وجہ کا غصہ آنا، چڑچڑا ہو جانا، کوئی چیز پسند نہ آنا، یہ ساری چیزیں موڈ سوئنگز کہلاتی ہیں. تو اس چیز کو گھروں میں جو ہے لڑائی کے طور پہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے، یا تو اس کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا ہے، تو ہم اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ ایک فیمیل ہے، اس کا ہارمونل چینج ہوتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور موڈ سوئنگز ہونا ریئل ہے.
تو اگر وہ کوئی شادی شدہ ہے تو اس چیز کا کیئر جو ہے اس کے ہسبینڈ کو کرنا چاہیے کہ بھئی اس کے موڈ سوئنگس کو دیکھے, اس کو سمجھے, تاکہ اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے. پتہ ہے کافی ٹائم پہ کافی گھر اس طرح کے ہیں کہ اگر موڈ سوئنگس ہو جاتے ہیں تو اس کا شوہر بھی اس کو اس چیز کے لیے اگنور کر دیتا ہے یا اس کو اس چیز کے لیے غلط کہہ دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ اتنا زیادہ افیکٹ پڑتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے ہارمونل چینج سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے, لڑ رہی ہوتی ہے, دوسری سائڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کو جو ہے کوئی سمجھنے والا چاہیے ہوتا ہے, شوہر ہو, دوست ہو, کوئی بہن بھائی ہو, لیکن کوئی نہ کوئی سمجھنے والا چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح کے ویک سچویشن میں ان کی مینٹل ہیلتھ خراب نہ ہو تو یہ چیز بہت زیادہ بہتر رہتی ہے کہ بھئی وہ کسی سے شیئر کر لیتا ہے یا بتا دیتا ہے تو وہ چیز کہیں نہ کہیں جا کے کنٹرول ہو جاتی ہے. تو وومنس کے لیے جو ہے بلوچستان نے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہے کافی اس طرح کی چیزیں کی ہیں, ان کی صحت کے لیے, ان کی ایجوکیشن سسٹم کے لیے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں وہ, اور کہیں نہ کہیں وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہوئی ہیں. پتہ ہے وومنس کا اگر صحت کے ساتھ ساتھ تندرستی بھی دیکھی جائے تو, اور اس میں یہ چیز بھی ڈال دیں کہ وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ بھی ہونی چاہیے. پتہ ہے انڈیپینڈنٹ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے نا کہ اس میں خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل کا وہ والا دور چل رہا ہے کہ بھئی تم اگر میرے لیے بہتر کرو گے میں آپ کے لیے حاضر, اگر آپ میرے لیے اچھا نہیں کرو گے اللہ حافظ بائے بائے. تو یہ سین ہمارا ریئل میں آج کل کے دور میں چل رہا ہے. تو اس چیز میں نہ ہی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے یا میری ماں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز, کتنی زیادہ نیوز آتی ہے اس حوالے سے کہ بھئی فلانے نے اپنی بہن کو قتل کر دیا یا فلانے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, یہ پتہ نہیں کیا, اس طرح کی کافی نیوز آتی رہتی ہیں. تو وہ کیونکہ کسی پہ بھی ہمیں ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ فائنینشلی جو ہے ڈپینڈنٹ ہو یا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو تو یہ چیز بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی لائف پہ. آج کل کے دور میں وومنس کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک تو ان کی اپنی خواہشات, اپنی فیلنگز, اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اپنا سیلف کیئر کرنا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اسٹیبل رکھتا ہے. آپ کا سیلف کیئر کرنا, آپ کا اپنا صحت پہ دھیان رکھنا, وہ چیز آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ فائنینشلی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو. کیونکہ آپ کا جب دل کرے گا آپ کہیں جا سکتے ہو, جب آپ کا دل کرے گا کہ آپ کچھ خریدنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ ایزیلی خرید سکتے ہو. مینز جیسا بھی دیکھا جائے تو آپ اپنے لیے مطلب ساری چیزوں کو بالکل ایزیلی دیکھ سکتے ہو جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. ایک خواتین کے لیے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کبھی کبھار اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ بھئی بھائی یا ابو کی طرف سے اس طرح کی مطلب سائڈ آ جاتی ہے کہ بھئی تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے, یا اس طرح کے بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھائی یا ابو آپ پہ اتنا توجہ نہیں دے رہے ہوتے. پھر آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے, پھر آپ پریشان ہو کہ بھئی میں کس طرح جاؤں, کس طرح نہیں جاؤں. تو جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو, آپ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ آنا جانا اسٹارٹ کر دیتے ہو, تو آپ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سیکھتے ہو. کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے بلوچستان میں, خواتین کو دیکھ لیں, اپنی صحت کا تو دور کی بات ہے, ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی وہ نہیں ہے. ایون وہ ابھی بھی آج کل بھی دیکھ لیں تو کتنی ہی عورتیں جو ہے یا تو اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں یا تو اپنے بابا جان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں نارمل ہے, لیکن جب حالات خراب ہو جاتے ہیں یا جب حالات میں بہتری نہیں رہتی ہے تو اس چیز میں عورت کو اپنا اسٹینڈ لینا ضروری ہوتا ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے, یا کبھی کبھار حالات کو دیکھ کر اس کو خود کے اوپر مطلب اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں خواتین کی صحت ہو گئی, ٹھیک ہے, جسمانی صحت نہیں, مینٹل ہیلتھ بھی. آپ کی مینٹل ہیلتھ تب تک ٹھیک رہتی ہے جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. دین اس کے بعد آپ کے آس پاس ایسے لوگ جو آپ کو سمجھ سکتے ہوں, جیسے کہ جب آپ کا ویکیسٹ پوائنٹ چل رہا ہو تو آپ کو کوئی سمجھنے والا ہو, آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی ہو. پتہ ہے فیمیلز کے لیے یہ چیز بہت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ اگر وہ بیمار ہے تو صرف اس کی تھوڑی سی کیئر کر لینا اس کا ہسبینڈ, تو اس کے لیے جنت ہے. اور یہ واقعی میں چیز ہے, اگر آپ تھوڑا سا ایفرٹ کرتے ہو اپنی بہن کے لیے یا اپنی وائف کے لیے یا آپ کی امی کے لیے,
تو یہ چیز ان کے لیے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ خوشی سے پاگل ہی ہو جائیں. تو چھوٹے چھوٹے ایفرٹ اپنی زندگی میں کیا کریں, اپنی فیمیلز کا گھر میں خیال رکھا کریں. اگر وہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں تو ان پہ ریئیکٹ نہیں کیا کریں, کیونکہ وہ ان کا ہارمونل چینج کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, ان کو باہر بھجوائیں, ان کو سکھائیں کہ بھئی کس طرح سے دنیا میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, کس طرح سے خود کا اسٹینڈ لینا ہوتا ہے. کہ بھئی کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے اپنے ہی گھر میں, یا آپ کے بچوں کے ساتھ, یا باہر آتے ہوئے کچھ غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ, تو ایون آپ کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ اپنا اسٹینڈ تو لے سکیں نا. تو اپنا اسٹینڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنی فیمیلز کو ان سب چیزوں کے لیے الاؤ کرتے ہو, اور یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان چیزوں کو اگنور نہ کریں, اس چیزوں پہ عمل کریں تاکہ آپ سے گزرے. اور جو ایک وومن, ایک خواتین, جو ایک خاتون جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے ان چیزوں سے, تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں پر آ کر مینٹل ہیلتھ ان کی ٹھیک رہے. تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر ہی پورا گھر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کھانا بھی اس نے دیکھنا ہے, صفائی بھی اس نے دیکھنی ہے, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اس نے باہر بھی دیکھنا ہے. ایون جتنا بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک عورت کے اوپر ہی ہوتی ہیں گھر کی. تو جتنی اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جتنا اس کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گا, اتنی ہی آپ کے بھی گھر میں بہتری آئے گی, اتنی ہی اس فیمیل کے لیے بہتر ہے.